جو ابھی تک اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا؟ ان کو اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی میں آج امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. روز 10-15 لوگ مار دیے جاتے ہیں. لوگ کوئی ان کے قاتل نہیں پکڑے جاتے. اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں آتا. لوگ اس میں لوگوں کو بھی میں قصوروار نہیں کہوں گا کہ لوگ ہمت کیوں نہیں کرتے. جب ایسے حالات ہوں تو کوئی آدمی اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ کو کراچی کے حالات کو بڑے سیناریوں میں دیکھنا ہوگا کہ کراچی کے حالات کیوں خراب ہیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی حکومت وقت کی ذمہ داری. حکومت وقت کی ذمہ داری بالکل ہے, لیکن آپ کو سارے گیونگ سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں کراچی اس وقت آپ جو بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, وہ لڑائی جو وہاں سے اسپلنٹر گروپ بھاگے ہیں وہ کراچی شہر میں 2 کروڑ کی زیادہ آبادی کے شہر میں چھپنا کوئی آسان مشکل کام نہیں ہوتا. آپ کہیں پہ بھی کسی علاقے میں جا کے چھپ جائیں, وہ گروپس موجود ہیں. دوسرا, اس کے علاوہ کراچی میں پولیٹیکل پارٹیز میں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ کرمنل ایلیمنٹ پولیٹیکل پارٹیز میں گھسا ہے. انہوں نے اس کا شیلٹر لیا ہے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ کرمنل آدمی ان کی صفوں میں ہے اس کو نکالیں, نہ کہ یہ کہ کل وہ اگر پکڑا جاتا ہے یا کہیں گرفتار ہوتا ہے تو ہم اس کو کہ ہماری پارٹی کا ہے. اگر جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ہم اس چیز کو نہیں کور کر پائیں گے. خالی پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں کر سکتی. اسی شہر میں جن پولیس والوں نے آپریشن کیا تھا چن چن کے ان ایک ایک کو مار دیا گیا. کوئی 150 کے قریب وہ پولیس والے جو کراچی شہر کے پولیس والے تھے جنہوں نے کراچی شہر میں کرمنلز کے خلاف, اس پولیس بھی اس وجہ سے مورلی ڈاؤن ہوئی ہے کہ آج تک ان کا قاتل نہیں پکڑا جا سکا. کراچی میں ایک اور لڑائی بھی ہے, وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز میں کہ کون یہ کس کا علاقہ ہے. ایک دوسرے کو ہم ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اس بات کے لیے تیار, ہم ہر آدمی کو اپنی پولیٹیکل اینک سے دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی والا ایم کیو ایم کہتی ہے, ایم کیو ایم والا اے این پی کہے گی ہمارا. لیکن ہمیں اس ساری چیز سے نکلنا ہوگا. اس کے علاوہ کراچی میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ بھی کراچی کو افیکٹ کرتے ہیں. کراچی اور بلوچستان میں وہی لوگ وہاں پہ بھی رہتے ہیں, یہاں پر بھی, وہ بھی اس کو افیکٹ کرتے ہیں. پھر پلس آپ کے پاس کراچی شہر میں میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ایلیمنٹ وہ ہے جو اللیگل آ کے کراچی شہر میں رہ رہا ہے. میں اس کے اوپر بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پختونخوا سے کوئی آ کے رہے, یہ اس کے ملک کا حصہ ہے, وہ رہے, اس کو کوئی آدمی نہیں روک سکتا, بلوچستان سے, پنجاب سے, سندھ سے. لیکن وہ لوگ برمیز ہیں, بنگالیز ہیں, اس میں بڑی تعداد میں جن کا آپ کے پاس ماضی کا ریکارڈ نہیں ہے. ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا, ان کو شہر سے نکالنا ہوگا. ان کو چن چن کے اگر ہم نے ان کو کسی اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے, میں سوچوں کہ میں ان کا ووٹ بینک کہیں اپنے پاس لے آؤں ان کو, تو یہ شہر کے اس کے مسائل کا حل نہیں ہے. ایک بات اور بھی ہے, جیسے میں نے کہا کہ لوگ گواہی کے لیے نہیں آتے, لیکن اب وہ وقت ہے کہ کراچی شہر کے لوگوں کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ گواہی دو, تو کم سے کم یہ تو دیکھ سکتے ہو کہ کراچی شہر کے ہاتھ میں, جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, اس کو برا کہنا شروع کرو, ورنہ کراچی شہر میں امن نہیں ہوگا. کراچی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, ایم کیو ایم کے پاس کراچی شہر کا میجورٹی مینڈیٹ ہے, اے این پی کے پاس ہے. ان 3 پارٹیز کو بالکل سنجیدگی سے یہ بات طے کرنی ہوگی کہ اگر کوئی آدمی پیپلز, میں کہوں کہ اگر ہماری پارٹی میں کی ذمہ داری ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. اگر کوئی یہ ایکسپٹ نہیں کرے کہ جی فلاں آ کے یہاں کیوں رہے, وہ یہ رہے, تو پھر یہ لڑائی ہمیشہ چلے گی. بھائی یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ابھی آپریشن ہوا لیاری کے علاقوں میں ہوا, تو جو ہماری عوام ہے اس کا ایک نظریہ ہے کہ صرف ایک ہی علاقے کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو کراچی کے دیگر علاقوں میں, کیونکہ کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیاری میں آپریشن جو ہوا وہاں وہ ایڈمنسٹریٹو غلطی تھی پولیس کی. اس نے ایک تو صحیح سے اس آپریشن کو انہوں نے پلان نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپریشن ناکام گیا. اور بالکل یہ بات بھی صحیح ہے کہ صرف لیاری میں ہی کیوں آپریشن ہو, آپریشن اورنگی ٹاؤن میں بھی ہو, وہاں اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. آپریشن ناظم آباد, لانڈی, کولنگی, ایکس وائی زیڈ, کوئی کراچی کی پلیسز کو نہ چھوڑا جائے. اور اب یہ تمام پارٹیوں ہمیں یہ کہہ کے کہ پورے پاکستان سے اسلحہ لو تو کراچی سے اسلحہ نکلے گا, بھائی پھر یہ کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں فوری طور پہ کراچی کو ڈی ویپنائز کرنا ہوگا
تمام اللیگل اسلحہ لوگوں سے لینا ہوگا. لائسنس والا کسی کے پاس ہے اس کو ریکارڈڈ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ اسلحہ نجمی کے پاس ہے, اس کا ریکارڈ ہے یا نہیں ہے, اس کو دوبارہ سے ریکارڈ کرنا ہوگا. اور پورے کراچی کو ڈی ویپن, کیونکہ ہمارے کوئی دوست یہ کہتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں کرو. بھائی جو حالت کراچی میں ہے وہ پورے پاکستان کی نہیں ہے. کچھ لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جی کہاں سے اسلحہ آتا ہے اس کو روکو. دیکھیں بڑا دنیا کا اصول ہے, جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی آئے گی. آپ کراچی میں ڈیمانڈ ختم کر دیں, کوئی اسلحہ بیچنے نہیں آئے گا. جب اس کو بکے گا نہیں تو وہ کیوں آئے گا؟ ہمیں پورے کراچی کو ڈی ویپنائز کرنا ہوگا. اگر کراچی کو ڈی ویپنائز نہیں کریں گے تو پھر کراچی میں امن نہیں ہوگا. اچھا نجمی صاحب, کراچی میں کیا ایک بڑے آپریشن کی اعلیٰ سطح پر ضرورت ہے؟ بالکل, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں آپ کہنے بڑے بے رحمانہ آپریشن کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کراچی میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آپریشن میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو شامل کیا جائے. دیکھیں وجہ یہ کہ ان کو ایڈمنسٹریٹولی شامل نہ کیا جائے, ورنہ میں اپنا آدمی بچانے بیٹھ جاؤں گا, کوئی اپنا آدمی بچانے بیٹھ جائے گا. ان کو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور حکومت وقت کو, تمام ایجنسیز کو مل کے بیٹھ کے یہ طے کرنا ہوگا یہ کارروائی کریں گے. جہاں غلط کریں گے تو ہم نشاندہی کریں گے, لیکن ہم ان کے پاس اس لیے نہیں جائیں گے کہ یار اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. تو یہ آپریشن اور پوری پولیٹیکل فورسز کو کراچی کے امن کے لیے, پاکستان کے لیے اس آپریشن کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا نجمی صاحب, رینجر اور پولیس تو آلریڈی موجود ہیں, تو پھر کیا آرمی؟ سر رینجرز یہ بہت, میں تو کہتا ہوں پولیس بہت ہے, آرمی کی ضرورت نہیں ہے. آرمی کی ضرورت نہیں ہے. آرمی کا جو کام ہے وہ وہاں کر رہی ہے. رینجرز اور پولیس از گڈ انف کہ کراچی میں وہ امن قائم کر دیں, لیکن میں نے کہا کہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہوگی. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے این پی, مسلم لیگ, جماعت اسلامی, تمام پارٹیوں کو ان کے آپریشن کو بیک کرنا ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ جی کیونکہ کراچی میں ہو رہا ہے, جو آپ پشاور میں بھی کرو آپریشن, کوئٹہ میں بھی کرو, تو پھر کراچی میں امن قائم نہیں ہوگا. اچھا کچھ کرمنلز پکڑے جاتے ہیں نجمی عالم صاحب, آپ بہت ہی ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں, تو لیکن ان کا جو ہے پھر کچھ دن تو ان کا جو ہے سامنے آتی جی فلاں ہو گیا, لیکن وہ ایک ہی دم غائب ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر چھڑوا دیا جاتا ہے. اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ وجہ پرابلم یہی آ رہی ہے. میں نے ایک پولیس آفیسر نے مجھے بتایا کہ ایک جے آئی ٹی, اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ایک جے آئی ٹی ہے, اس آدمی نے 17 قتل قبول ہیں. 17 قتل کہہ دینا شاید بہت آسان ہوگا, لیکن 17 لاشیں اگر میں دیکھوں تو شاید میں بھی کھڑا نہ رہ سکوں, لیکن اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں. یہ ایک بڑی پرابلم آ رہی ہے, گواہی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. لوگ ڈر رہے ہیں اور لوگوں کا قصور نہیں ہے, جو گواہ بنے گا وہ مار دیا جاتا ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ ایک دفعہ آپ کو کراچی میں اتنا سخت آپریشن کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کسی کو آپ اللیگلی مار دیں, آؤٹ آف کورٹ کسی کو سزا دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے, لیکن آپ ان کو پکڑیں. جوڈیشری کو بھی دیکھنا چاہیے, خالی ہمیں جو ہمارا نارمل کہ بھائی کسی نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, اب نہیں دیکھا تو پھر تو ہر قاتل بچ جائے گا. جوڈیشری کو دوسرے جدید طریقے سے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. ہماری پولیس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور پولیس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. رینجرز پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہمارے لوگ ہیں کہ یہ ہمیں شہر میں امن دے سکتے ہیں. اچھا لیاری میں آپریشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ بینک میں کمی واقع ہو سکتی ہے جو لیاری کا آپریشن؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, لیاری میں جب آپ نے دیکھا تھا یہ آپریشن شروع ہوا تو مسلم لیگ نون بھاگی بھی وہاں پہنچی, بڑے سخت بیانات اور یہ وہ سب کیا, لیکن ان کو 2 دن بعد اندازہ ہو گیا یہ لوگ جتنا بھی ناراض ہو جائیں, انہوں نے یہ ووٹر پیپلز پارٹی کے, اس کے بعد آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون کا کوئی بیان کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. وہ لیاری کے لوگ پیپلز پارٹی کے, اور پیپلز پارٹی لیاری کے لوگوں کی ہے. پیپلز پارٹی لیاری کے لوگوں کی ہے, اس لیے کچھ دن تو لوگوں نے شور کیا, لیکن اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے. لیاری میں اب ہم نے سارے لوگوں سے رابطہ کیا ہے, تمام لوگوں کو بٹھا رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے ریکنسلیشن کی, کہ سب لوگوں کو بٹھا کے بات کی جائے اور اس کو چلایا جائے. وہاں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. جب ہمارے ایک زمانے میں متحدہ سے بہت اختلافات تھے, آج متحدہ 4 سال سے ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے نون کو بھی بٹھایا. لیاری کے لوگ ہمارے اپنے بچے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے اور وہاں پر اگر کوئی 2-4 خراب لوگ ہیں ان کو ہٹائیں گے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ اگر کوئی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ لیاری کے لوگ سب گینگسٹرز ہیں, خراب ہیں, تو یہ بالکل غلط بات ہے. لیاری کے لوگ محنت کش اور اچھے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. اچھا آج ایک میں اہم بات کرنے لگا ہوں کہ کچھ لوگوں کو لیاری سے اغوا کیا جاتا ہے, ان کو کسی اور علاقے میں جا کے جو ہے قتل کیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو ادھر سے لا کے یہاں لیاری میں قتل کیا. تو یہ کیا واقعی یہ تعصب کراچی میں پھیل چکا ہے اور یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں لاشیں گر رہی ہیں شہر میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی ہم یہ اس کو اور دوسرے سیناریوں میں بھی دیکھتے ہیں.
کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کراچی شہر کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، آپ کے اس آپریشن کو جواب دے رہی ہیں جو آپ نے وہاں پہ کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، بلوچستان میں جو کر رہے ہیں پاکستان دشمنوں کے خلاف. لیکن یہ ہے شہر میں کہ کہیں کسی کو اٹھا کے مار دیا جاتا ہے، کہیں کسی کو اٹھا کے مار دیا جاتا ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ میں کوئی بلوچ نکلے تو اردو اسپیکنگ علاقے میں مار دو، اردو اسپیکنگ بلوچ علاقے میں جائے تو اس کو مار دو. کچھ قوتیں اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ شہر میں ہو رہا ہے اور اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے کوئی کہ بعض جگہوں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ لیاری سے لاشیں مل رہی ہیں، لاشیں فیڈرل بھی ایریا سے بھی مل رہی ہیں، لاشیں ہر جگہ سے مل رہی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس سب کے لیے ضروری ہے کہ بے رحمانہ آپریشن، اور تمام پولیٹیکل فورسز کو اس آپریشن کو، اگر وہ کراچی سے محبت کرتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، تو ان کو اس آپریشن کو سپورٹ کرنا ہوگا. اچھا، کچھ دنوں سے یہ مہاجر صوبے والا چکر چلا ہے، اس حوالے سے آپ کیا؟ سر دیکھیں، مہاجر صوبے والا ڈاکٹر سلیم حیدر 20 سال بعد پتہ نہیں کہاں سے زندہ ہو کے آگے. 20 سال پہلے انہوں نے شروع میں مہاجر اتحاد تحریک بنائی تھی، پھر ایم کیو ایم کے آنے کے بعد وہ ڈسپیئر ہو گئے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہیں سے پلانٹ کیا گیا ہے. مہاجر صوبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں، صوبہ ایسے نہیں بن جاتا ہے کہ زبان کے اس کی صوبہ بنتا ہے، کسی تاریخی اور جغرافیائی، جب ہم سرائکی صوبے کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے تاریخ ہے. سندھ یہ ہمیشہ سے ماضی دیکھ لیں، سندھ کا حصہ رہا ہے کراچی، سندھ کا حصہ بامبے تک تھا، اور اس لیے کوئی مہاجر صوبے کی بات کرنا ہے کہ کوئی جواز نہیں. اور یہ آپ اس پہ ویسے اب میں سمجھتا ہوں ڈیبیٹ کی بات نہیں رہ گئی. جب سندھ کی دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم نے مل کے کہا کہ جی کوئی مہاجر صوبہ نہیں بنے گا، تو پھر اس کے بعد جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ انڈیویجول حیثیت میں بات کر رہے ہیں، ان کے پیچھے عوام نہیں ہے. کراچی میں کوئی ایسی تیسری قوت بھی ہے جو کراچی میں مختلف سیاسی پارٹیز کا ہلاکتوں کے حوالے سے بدنامی کا باعث بن رہی ہے، اور ایسا ہے؟ دیکھیں، کراچی میں خالی پولیٹیکل، اب ہوتا کیا ہے، کراچی میں سیکٹیرین کلنگ بھی ہے، دوسرے علاقوں کے سیکٹیرین کے جھگڑے کراچی میں بھی، کیونکہ کراچی میں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کسی شہر میں ایسا نہیں ہے. گلگت میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ سیکٹیرین فساد ہے، وہ چترال وغیرہ سے آگے، وہاں کے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے، وہ یہاں پہ بھی لڑتے ہیں. اسی طرح دوسرے علاقوں کے لوگ جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں ان کے جھگڑے بھی کراچی میں آ کے حل ہو رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں پیپلز پارٹی کا اردو ہوں یا کوئی پیپلز پارٹی اہل تشیع پیپلز پارٹی کا ہے، اس کو شاید مار تو دیا گیا ہو اہل تشیع کی بنیاد پہ، لیکن یا کوئی دیوبندی کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی والا مار دے گی. یہ ساری چیزیں ہیں جو مختلف ملک کے مختلف حصوں کے جھگڑے بھی کراچی میں وہ ہٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب کراچی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں. اچھا ندوی عالم صاحب، جب سے پیپلز پارٹی کا دور اقتدار آیا ہے تو تاریخ میں اتنے احتجاج کبھی نہیں ہوئے، یا تاریخ میں اتنی لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہوئی، تو اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، ہاں بالکل لوڈ ہے. پنجاب کی بات تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ پنجاب میں لوگ نہیں، پنجاب گورنمنٹ روڈوں پہ ہے، بلکہ پنجاب میں جو اس وقت ہنگامے ہو رہے ہیں اس کو پنجاب گورنمنٹ سپروائز کر رہی ہے، ان ہنگاموں کو کرا رہی ہے. وہ جو ٹرین جلی ہے، اگر میں انڈیپینڈنٹ مذہب سے ہوں تو میں کہوں کہ اس کی ایف آئی آر شہباز شریف کے خلاف کٹنی چاہیے کہ اس شخص نے وہ ٹرین جلوائی ہے. بات یہ کہ لوڈ شیڈنگ کا واقعی بہت شدید مسئلہ ہے، آپ ہم سب اس کے متاثر ہیں. یہ سارا ہمارے پاس ایکومولیٹ ہوا. ایک تو ہم نے جب سی این جی شروع کیا، آنکھ بند کر کے پورے پاکستان کو سی این جی پہ ڈال دیا. گیس کی اصلی ضرورت، گیس کی ضرورت گاڑی کو نہیں، گیس کی ضرورت انڈسٹری کو ہے، گیس کی ضرورت میرے گھر کو بھی نہیں. بسیں بھی سی این جی پہ چلی گئی، تباہی ہو گئی نا. ہم نے پہلے دیکھا، اب جا کے اس پہ پابندی لگائی ہم نے، اتنی بڑی، اچھا اس میں اتنا بڑا انویسٹمنٹ آ گیا ہے کہ آپ اس کو ایک دن میں ہٹا نہیں سکتے، اربوں روپے کا ہے. پلس ہم نے پہلے، پھر ایک ہم نے یہ ظلم کیا کہ جب بے نظیر صاحبہ کے دور میں، آج جو کراچی میں لائٹ ہے وہ ان رینٹل پاورز کی وجہ سے، وہ جو پاور پلانٹس لگے تھے بی بی کے دور میں اس کی وجہ، ورنہ آج کراچی میں بھی 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی. میاں صاحب نے آتے ہی ان کو آپ نے بھگانا شروع کر دیا، ان کو جب ان کے اوپر کیسز، اس کے بعد سے کوئی پیسہ انویسٹمنٹ کرنے کو نہیں آیا پاکستان میں. ابھی تھرکول پہ جو پیپلز پارٹی نے اس زمانے میں تھرکول پہ جو کام شروع کرایا تھا، نواز شریف صاحب نے آتے ہی اس کو بند کرا دیا. اس وقت بند نہ کراتے تو آج تھرکول کا جو ہم اب 2020 میں اس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ آج ہم اٹھا رہے ہوتے، لیکن صرف اس لیے نواز شریف نے سندھ دشمنی میں اس کو بند کروایا، ورنہ آج پاکستان میں بجلی کی کرائسس نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہیں، بجلی کا کرائسس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف
हवा लगवा लूं यार। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं पंजाब में, तो इसके हवाले से मजदूर जो है, लोग कहते हैं ये हम रात को नहीं सो सकते, खासकर जो है एक वहां पंजाब में भी तासब फैलाया जा रहा है कि जी सिंध को, कराची को बिजली दी जा रही है, पंजाब वालों को जो है ये कमजोर किया जा रही है, इंडस्ट्री को पीपल्स पार्टी कर रही है, इस वाले नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली सिंध को ही बिजली दी जा रही है और पंजाब को नहीं दी जा रही, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो केसी ने अपनी एक प्रायोरिटी बनाई है और कि भाई हम इंडस्ट्रीज को पहले बिजली देंगे, रेजिडेंशियल को बाद में देंगे, उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई ज्यादा दी जा रही है या इनको नहीं दी जा रही, ये बगैर गलत बात है। इसको पंजाब गवर्नमेंट इस तरह से करके सूबों में नफरत पैदा कर रही है, जो उसको नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार पार्टी है मुस्लिम लीग नून, बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पीपल्स पार्टी के बाद। उनको ये बातें जेब नहीं देती कि सूबों के दरमियान नफरत पैदा करे। अच्छा, अभी गिलानी साहब का फैसला आ गया, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? हम इसको उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के केस के फैसले को देखते हैं कि आज तक पीपल्स पार्टी को जुडिशरी से इंसाफ नहीं मिला। चाहे वो शहीद भुट्टो का केस हो, चाहे वो आसिफ जरदारी को 10 साल जेल में रखा गया, 2 साल बाद तो जमानत हो जाती है, इन्हीं जजेज ने जमानत नहीं ली जनरल के कहने पे, नवाज शरीफ के कहने पे। मोहतरमा शहीद को दर्जनों केसों में धक्के खिलवाया गया। अब ये बारी थी और मैं समझ, इसीलिए हमें तो पहले से पता था कि क्या फैसला आएगा। तो ये पीपल्स पार्टी हमेशा से अदलिया के अताब का शिकार रही है और मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का वो ग्रुप जिसने हमेशा मुल्क में जमहूरियत को पनपने नहीं देना चाहती, जिन्होंने हमेशा जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की, क्योंकि वो समझता है कि शायद पाकिस्तान को चलाने का हक उन्हीं का है, एस्टेब्लिशमेंट का वो ग्रुप, वही इस सारे ड्रामे को बैकअप कर रहा है। कभी बांग्लादेश के उसकी बात की जाती है, कभी किसी मसनवी लीडर को आगे बढ़ा के कि भाई ये नया लीडर पैदा हो गया है, ये सारी की जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम के अंदर हैं, पीपल्स पार्टी की जड़ें हवा में नहीं है। जिनकी जड़ें अवाम में होती हैं उनको आप बेशक 4 वजीर आजम हमारे और कर दें, पीपल्स पार्टी वहीं खड़ी है और खड़ी रहेगी। अच्छा, वो सुनामी साहब को और वो मियां साहब की सियासत, वो उन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा था, आप कैसे देखते हैं? देखें, सुनामी साहब को तो मैंने कहा ना, वो आर्टिफिशियल लीडर है, मैं उनको आर्टिफिशियल लीडर कहता हूं। मियां साहब की जहां तक बात है, मैं इतना कहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में मियां साहब वो शख्स हैं जिसने हमेशा सिर्फ अपने जाती मफाद की सियासत की। अगर अपनी पार्टी के मफाद की भी कर लेते तो मैं कहता कि चलो अच्छी बात। उसकी वाज़ह मिसाल ये कि जब वो ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो साहब की हुकूमत बरतरफ की, ये उनके साथ जहाज से उतरे, इनको पता चला हुकूमत बरतरफ हो गई। जुनेजो साहब आपके वजीर आजम थे, आपके लीडर थे उस वक्त, इन्होंने 15 मिनट भी नहीं लगाए तो उनको छोड़ के दूसरे दरवाजे से भाग गए। फिर जब ARD बनवाई, सारी पार्टियां मिली, इन्होंने सारे पूरे पाकिस्तान की सियासत का सौदा किया, अपनी पार्टी को भी छोड़ दिया और सऊदी अरब चले गए। इन्होंने हमेशा अपनी जात की सियासत की है। मियां साहब लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर लें, लॉन्ग मार्च, लेकिन मैं उनको यह समझाना चाहता हूं कि मियां साहब पीपल्स पार्टी हमेशा इख्तिदार में नहीं रहेगी। कोई भी नजमी साहब प्लीज, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, हुकूमत का टाइम तो पूरा हो गया। तो वो सिर्फ वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, उनको चाहिए इलेक्शन कैंपेन चलाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इतनी तलखी ना डालें, इतने हालात ना खराब करें कि कल अगर उनकी गवर्नमेंट बन जाए तो वो भी उन्हीं मसाइल का शिकार हो जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। 4.5 साल गुजार दिए पीपल्स पार्टी ने, 7-8 महीने इलेक्शन में, इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम मियां साहब को वोट दें, मोस्ट वेलकम, हमें दें, मिस्टर सोनामी को अगर दे दें, जिसको भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अवाम के फैसले का एहतराम करें, अवाम के फैसले को आगे बढ़ाएं। वक्त पे सब साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम किसको वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते। ये अवाम का हक है। किसी को एस्टेब्लिशमेंट को, किसी चोर दरवाजे से हम किसी को ये फैसला नहीं करने देंगे। ये पीपल्स पार्टी की यही लड़ाई रही है और ये लड़ती रहेगी पीपल्स पार्टी की। हुकूमत बनाने का, हुकूमत हटाने का इख्तियार अवाम का है, न चीफ जस्टिस का है, न किसी वर्दी वाले का, न किसी का। हम ये आप किसी को नहीं देंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे? बिल्कुल होंगे, हमें इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी ने अपने टाइम पे, आज भी प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जब 8 महीने रह गए उसके बाद इलेक्शन होंगे। अच्छा जी, आखिरी सवाल कि रोटी, कपड़ा और मकान, इस नारे पर कितना अमल हुआ है? मैं समझता हूं कि इस नारे पे बहुत जबरदस्त तरीके से अमल हुआ है। आपको मैं एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई थी लोग आटे को ढूंढते थे,
ٹھیک ہے آٹا مہنگا ہوا ہے، لیکن کہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آٹا نہیں مل رہا، کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی۔ پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا انویسٹمنٹ جو کیا ہے وہ زراعت کے شعبے میں کیا، بائی سپورٹ پرائز دے کے گندم کی، اس کی وجہ سے پاکستان میں گندم ایکسٹرا پیدا ہونا شروع ہوئی۔ ایک بدقسمتی ہماری رہی کہ ہم نے ایک بہت بڑے سیلاب کا سامنا کیا، اس کے بعد ایک سندھ میں بہت شدید بارشوں، قدرتی آفات کو آپ روک نہیں سکتے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اتنا بڑا سیلاب آیا ہے جس کو انسان کی اس سے باہر تھا۔ جب یونائٹڈ نیشن کے کوفی عنان آئے تو وہ خود حیران تھے کہ کہنے لگے یہ کیسا سیلاب ہے کہ پورا صوبہ پورا ملک ڈوب گیا ہے، اس سے کیا کر سکتا ہے کوئی؟ یہ یونائٹڈ نیشن کے کوفی عنان صاحب کے اپنے الفاظ تھے۔ اس سارے کرائسس نے جو پیپلز پارٹی نے زراعت میں جو انڈکشن کی تھی پیسے کی سپورٹ پرائز، اس کو بڑا نقصان پہنچا، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ شارٹ کوئی چیز نہیں ہو سکی مارکیٹ میں، آٹا موجود رہا، سبزی جو بھی انسانی ضرورت چیزیں کوئی مارکیٹ میں، ورنہ ہم سے پہلے جب ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے لوگ آٹے کے لیے آٹا ملتا نہیں تھا لوگوں کو کھانے کے لیے، چینی نہیں ملتی، ابھی ہر چیز موجود ہے، مہنگی ضرور ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ، یہ ہماری زراعت کے لیے بہتر پالیسیوں کا، اگر یہ سیلاب کا نہیں آتی تباہ کاری تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرائسز کافی کم رہتی اور زیادہ بہتر ہماری اس میں آتا۔ اور یہ پیپلز پارٹی نے اس لیے بھی کہ شہروں کے اوپر ہمارے لوڈ بہت بڑھ رہا ہے، اگر آپ لوگوں کو گاؤں دیہات میں بہتر زراعت کے طور پہ ان کو بہتر پرائسز دیں گے تو لوگ گاؤں میں رہیں گے اور یہ چیزیں شہروں پہ ایکسٹرا لوڈ جو آ رہا ہے وہ ختم ہوگا۔ ابھی آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی چند دن پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں سے پوچھا کہ آپ ڈسٹرکٹ ملیر میں کتنے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، انہوں نے بتایا ڈسٹرکٹ ملیر میں صرف ہم 14,500 خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہیلپ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو بھیک دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ امریکہ انگلینڈ جیسے ملک، کینیڈا جیسے ملک میں بے روزگاروں کو جب آپ کے پاس نوکری نہیں ہوتی حکومت آپ کو فائنینشیل مدد کرتی ہے، ہر 15 دن پہ آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ لیں اور اپنے گھر کو چلائیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، یہ میں نے بتایا نا کینیڈا جیسے ملکوں میں بھی دیا جاتا ہے اور ہم نے بھی اس کو کیا ہے، جس میں، اور اس کا جو ریشو بنایا وہ انتہائی غریب ترین جو شخص ہیں وہ مجھے نہیں مل سکتا، اگر میں چاہوں بھی تو میں لے لوں تو مجھے نہیں مل سکتا، اس کا انہوں نے ایک ایسا سائنٹیفک طریقہ بنایا ہے کہ جو انتہائی غریب ترین لوگ ہیں ان کو جو لاسٹ سطح غربت کی ان کو وہ پیسے ملتے ہیں، جس سے ان کو کافی لوگوں کو ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اس میں ہر کوارٹرلی پہ جو کئی لوگوں کو قرض دیا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، کسی نے اپنا چھوٹی سی دکان کھول لی، کسی نے گاؤں میں بھینس لے لی، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ میں بہتری آئی ہے۔ پھر اسی طرح یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو فگرز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں کہ اگر 100 لوگوں نے ٹریننگ لے کے گئے 26% اس میں سے روزگار میں لگ گئے، کسی نے اپنی دکان کھول لی یا کسی دکان پہ ملازم ہو گیا، لوگ ٹیکنیکلی اویئر ہوئے۔ اسی طرح اب جو آپ پاکستان سے باہر لوگ کو ہم بھیجتے ہیں اس میں بھی یہ طے کیا گیا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ کے جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کو بھیجا جائے گا، کیونکہ باہر کے ملکوں سے ہمیں اسکلڈ لیبر کی ڈیمانڈ آتی ہے، ہمارے پاس اسکلڈ لیبر نہیں تھا، اب وہ اسکلڈ لیبر بھی پیدا ہو رہا ہے اور وہ جو باہر کوریا سے، مڈل ایسٹ سے یا کہیں سے بھی ڈیمانڈ آئے گی تو وہ لیبر جائے گی اور جس سے یقیناً ایک ملک میں خوشحالی آئے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے نجمی صاحب ایک جو میسج آج کل لوگوں کو جا رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کے سے متاثر ہوئے، انہوں نے جو ہے کچھ پیمنٹ دی بھی ہے کہ جی آپ 2,000 روپے جو ہے ایزی پیسہ کروائیں، ہم آپ کو جو ہے چیک آپ کا بھجوا دیں گے۔ دیکھیں یہ لوگوں کو اصل میں بات یہی ہو رہی ہے کہ جو پیسہ بے نظیر انکم سپورٹ کو دیا رہا ہے وہ میں نے کہا نا انتہائی غریب لوگ، اچھا ان میں لٹریسی کا بھی بہت فقدان ہے، کچھ لوگ اس پہ کرتے ہیں چیٹنگ کہ بھائی وہ آپ 50 روپے دو تو ہم آپ کا نمبر ڈال نکلوا دیں گے، اب اگر نکل آیا کمپیوٹر میں ان کے شناختی کارڈ ڈال کے تو لاؤ 50 روپے دے دو، نہیں نکلا تو بھائی آپ کا نہیں نکلا، آپ سے پیسے نہیں لے رہے۔ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اس قسم کی چیزوں پہ یا جو آپ کو میسج بھیج کے کہہ رہا ہے کہ شروع کے بھائی آپ اتنے پیسے دے دیں آپ کا نکل آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے، اس کے اوپر نہ جائیں۔ اس سے پہلے شروع میں کمپلینز آ رہی تھی کہ ڈاکیے پیسے نہیں دیتے، اب انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو کارڈ دے دیا ہے کہ بینک سے جائیں اپنے نکال لیں۔ تھوڑا سا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کو یہ خواتین کو جن کو یہ کارڈ ملا ہے اپنے جس بینک کے ادھر ہے اس بینک کے اندر مینیجر کے پاس جائیں، باہر پولیس والے کے پاس نہ جائیں۔ یہ کمپلینز آئی ہیں کہ پولیس ان کو خواتین کو پتہ نہیں ہوتا، پولیس والے نکالتے ہیں 2,000 ان کو دیے 1,000 خود رکھ لیے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بینک کے مینیجر کے پاس جائیں کہ مجھے یہ پیسے نکال کے دو، تو آپ کے پیسے نکل آئیں گے۔ اگر کسی کو
جہاں جگہ جگہ بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر ہیں وہاں جائیں, عام لوگوں سے ہیلپ نہ لیں, لوگ اس میں فراڈ کرتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر وقت کوئی لوگ نیا طریقہ نکال لیتے ہیں, لیکن گورنمنٹ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ ہو. اب الیکشن کا سال ہے, پاکستان کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی پہ اعتبار کیا ہے, اور پیپلز پارٹی اپنے عوام کو چھوڑ کے نہیں بھاگی ہے. اگر برے سے برے حالات میں, اور آج اس حالات میں جب ہم ایک پچھلے 5 سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, جس نے ہماری اکنامی کو ہلا کے رکھا ہوا ہے. آج بھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا ایک دھماکہ کوئٹہ میں, ایک پشاور میں. اس سب حالات کے باوجود پوری دنیا میں لوگوں کو کاروبار سے نکالا گیا, نوکریوں سے نکالا گیا. پیپلز پارٹی نے کسی کو سرکاری نوکری سے نہیں نکالا, بلکہ جن کو پہلے نکالا تھا ان کو بھی رکھا. نئے لوگوں کو سندھ میں ہم نے تقریباً 60,000 نئے لوگوں کو روزگار دیا. یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. میں آپ پھر ان سے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ پیپلز پارٹی کو موقع دیں, تاکہ ہم ان بحرانوں سے جس میں اس وقت یہ ملک ہے, اور ہماری تو خواہش ہے, ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ سب آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, مل کے کرو. لیکن میاں صاحب کی میں نے آپ کو بتایا ان کی عادت ہے کہ اپنی ذات سے آگے وہ دیکھتے نہیں, اس لیے وہ یہ چیز ہو نہیں سکی, جس کا ہمیں افسوس ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو پیپلز پارٹی کے ساتھ, ملک کے مسائل پہ سب ایک ہو جاؤ تاکہ اس ملک کو حل کریں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے عوام جتنے باشعور ہیں, انہوں نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو قبول نہیں کیا, انہوں نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کی پیدائشوں کو قبول نہیں کیا. پاکستان کے عوام اتنے باشعور اور ہیں کہ وہ ان کو جب بھی ووٹ کا ایمانداری سے حق ملا, انہوں نے پیپلز پارٹی کو منتخب کیا, اور انشاءاللہ وہ آج دوبارہ بھی جب آئے گا اسی کو منتخب کریں گے. آج شہید محترمہ کی سالگرہ ہے, آج ہم کو بی بی بہت یاد آ رہی ہیں. آج ہم ان کی یاد اس خون دے کے منا رہے ہیں, اس لیے کہ بی بی نے اپنا خون دے کے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا. ہم نے بھی اب یہ روایت قائم کی ہے کہ ہر ان کی پیدائش کے دن ہم سب خون دیں گے, جو کہ غریب نادار لوگوں کو, اپنے ان فوجی بھائیوں کو جو سرحد پر ہمارے لیے ہمارے بارڈرز پہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں, وہاں زخمی ہو جاتے ہیں, ان کے لیے جو خون چاہیے وہ جو وہاں جائے گا. ان غریب لوگوں کو جن کو خون میسر نہیں آتا, کہیں پرابلم ہوتی ہے, ان کے لیے آج محترمہ کی سالگرہ کے دن پیپلز پارٹی کے جالے محترمہ کو کی یاد میں اپنا خون دے رہے ہیں. تھینک یو.